اس کے بعد میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران میں وہ کیا کچھ کہتے رہے مجھے خبر نہیں، البتہ اختتامی پیراگراف کچھ یوں تھا: میں اسی ادھیڑپن میں مبتلا تھا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ دعوت نامے بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ ممکن تھا کہ میں گھبرا کر خودکشی کر لیتا، لیکن خدا بہت اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے جہیز کے ساتھ ابو میاں، میرا مطلب ہے نوشہ میاں کا بھی انتظام کر دیا۔ میں دروازے کی طرف چلنے لگا تو انہوں نے کہا: بس یہ بتا دیجئے کہ پرسوں بارات لے کر کس وقت آئیے گا؟ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ زیادہ آدمی نہ ہوں، بس آپ کی بھی عزت رہ جائے اور ہماری بھی۔ مگر آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں شادی پر تیار ہو گیا ہوں؟ میں نے روحانی سا ہو کر کہا: تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے دلیل دی: میں ایسے نوجوانوں کی قدر کرتا ہوں جو اس حد تک صاف گو ہوتے ہیں۔ میں بانو سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے دروازے سے نکلتے ہوئے کہا۔ تو پھر اپنی اور میری عزت کا خیال کیجئے اور کہیں سے جمیل کو ڈھونڈ لائیے تاکہ میں بانو کے ہاتھ پیلے کر سکوں، انہوں نے التجاانہ انداز میں کہا۔ میں نے اس دل شکستہ کے ہاتھ تھام لیے اور کہا: میں وعدہ کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ جمیل کو واپس لا سکوں۔ نجیب الطرفین: لوگوں کی پیشانی پر کچھ تحریر نہیں ہوتا، وہ تو اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتے۔ بس کانٹوں پر نہ گھسیٹئے، میں نے شرما کر کہا۔ خود کو نجیب کہلانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ طرفین کے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ آپ غلط سمجھے، میرا اشارہ اس نجیب کی طرف نہیں، میں تو یہ کہنا چاہتا وہ ہکلائے، مگر میں الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ 12 بجے کا عمل تھا، گلی اس وقت سنسان تھی اور آوارہ کتے سایوں میں آرام کر رہے تھے اور بھینسیں جوہر پر غسلِ مویشیانہ سے لطف اندوز ہونے جا رہی تھیں۔ ایک کوا اوپر سے پیپل کی شاخ پر بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد میں بستر پر گر پڑا، قدرے پرسکون۔ جب مجھے محسوس ہوا تو میں نے اپنی چوٹوں کا شمار کیا۔ اندرونی طور پر تو پوری ہستی فریاد کر رہی تھی، تاہم بیرونی طور پر چہرے کے نقش و نگار میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں اسی وقت ابوالعمران کے بجائے اس کا تجریدی ڈیزائن بن کر رہ گیا تھا۔ فائن آرٹ کے کسی دلدار کی نگاہ پڑ جاتی تو مجھے فریم کروا کر دیوار پر لٹکا دیتا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں زیتون کھڑی تھی۔ زیتون، جو کہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی، بولی: صوفی جی، آپ کون ہیں؟ وہ ابوالعمران کہاں ہیں؟ میرے جسم پر گھیروے کپڑے تو نہیں تھے، البتہ جسم گھیروا ہو رہا تھا، اس لیے وہ مجھے کوئی صوفی سنت سمجھ رہی تھی۔ وہ ایک بڑی سی چادر میں ملفوف تھی اور اس کی بغل میں ایک چھوٹی سی گٹری دبی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں وہ کس کام سے نکلی تھی۔ مجھ سے تمہیں کیا کام آ پڑا؟ میں نے پوچھا۔ ہائے اللہ، یہ تو تم ہو! وہ جیسے اچھل پڑی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بھی یہی جملہ کہتا اس نے گلی پر ایک طاہرانہ نظر ڈالی اور جپاک سے اندر آ گئی۔ گلی کسی مفصل کی جیب کی طرح خالی اور سنسان تھی۔ وہ ابنوسی مہتاب میرے گھر میں آ چکا تھا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور نہایت بے تکلفی سے بیڈ پر بیٹھ کر بولی: آؤ چلیں، اس سے اچھا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اچھا موقع؟ میں نے ہونکوں کی طرح دہرایا۔ وہ لڑکی میرے معیار حسن پر تو کیا، کسی بھی معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ لمبی تار سی، اسے دیکھ کر ایک تاریکی سارنگی کا تصور ابھرتا تھا۔ رنگ ابنوسی، ایسی ابنوسی جس پر پالش لگا کر چمکایا گیا ہو، اور نقوش کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ نقوش کا تعین کرنا دشوار تھا۔ ناک کان سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتی، تھوڑی کس جگہ تھی اور دانت کہاں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ سب سے نمایاں اس کے کان تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی دھوبی نے انہیں اچھی طرح دھونے کے بعد قلف کر دیا ہو، اس کے بعد استری پھیر کر ہموار کیا ہو۔ ان پر پنکھ نما کانوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چمگادڑ پھڑپھڑا رہی ہو۔ اس کی موجودگی میرے اضطراب میں اضافہ کر رہی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ گھر اس پر چھوڑ کر بھاگ نکلوں۔ کس بات کے لیے اچھا موقع ہے؟ میں نے بڑھائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں ابا کام پر گئے ہوئے ہیں اور اماں سو رہی ہیں، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی آواز میں وسوسے اور اندیشے کی جھلک تھی اور آنکھوں میں انجانا سا خوف تھا۔ پھر تم کیوں جاگ رہی ہو؟ تم بھی جا کر سو جاؤ، میں نے کہا۔ میں تو تمہارے ساتھ جانے کے لیے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں ہکلا کر رہ گیا۔ بانو کی طرح میں بھی
اس نے گردن ہلا کر کہا، میں اپنے کپڑے لے آئی ہوں، زیور اماں نے سیو میں رکھا ہوا ہے، اس کی چابی نہیں مل رہی۔ ہائے، میں نے بوکھلا کر کہا، تم فرار ہونے کے ارادے سے آئی ہو، لیکن میں مصروف نہیں ہونا چاہتا۔ اس کا سنگین خیال جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ ابھی نہیں تو پھر کب؟ اس نے مایوسی سے دیکھا۔ دیکھو میں کہتی ہوں، اس سے اچھا موقع؟ کیسا موقع؟ میں نے آنکھیں نکالی۔ کیا بک رہی ہو؟ وہ میٹرک کے امتحان ہونے والے ہیں نا؟ تو پھر کیا امتحان تم کہیں سے اور دینا چاہتی ہو؟ کہیں اور سے دینا چاہتی ہو؟ مگر اس کے لیے فرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ویسے ہی ٹنڈولا ایئرپورٹ چاند سکتا ہوں۔ میں نے کہا، تم سمجھتے کیوں نہیں وہ ٹھنکی، میں امتحان میں نہیں بیٹھنا چاہتی۔ کیوں؟ میں چونکا۔ الجبرا مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ معاملہ پھر الجھنے لگا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ زیتون مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ تو کیا میں تمہیں الجبرا پڑھاؤں؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ اسی الجبرے کی وجہ سے تو میں کئی بار فیل ہوتے ہوتے بچا ہوں۔ میرے خیال میں وہ کورس میں رکھا اس لیے جاتا ہے کہ طالب علموں کو فیل کیا جا سکے۔ میں لا اور ماں کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتی اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے آنکھوں کو نشیلا بناتے ہوئے مجھ سے کہا، گویا امتحان میں بیٹھنا تو درکنا، تم گھر میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتی۔ میں نے بوکھلا کر کہا، الجبرے کے خوف سے گھر سے فرار ہو کر ایک نیا گھر بسانا چاہتی ہو؟ ہاں، اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ مگر اس سلسلے میں میرا امتحان کیوں لے رہی ہو؟ میرا الجبرا اور جیومیٹری تو پہلے ہی 0 ہے، تو پھر کس کا امتحان لوں؟ اس نے بنوے چڑھا کر پوچھا۔ عبدالودود، وہ تو شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ عبدالودود؟ میں نے چونک کر کہا، وہ اس قصے میں کہاں سے آ ٹپکا؟ پرسوں جب میں اسکول جا رہی تھی تو اس نے بس اسٹاپ پر الائچی والے پان کے ساتھ ایک خط دیا تھا۔ اس نے انکشاف کیا۔ مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں تو اصلاح معاشرہ کے چکر میں لگا ہوا تھا اور عبدالودود جیسے راسپوتین دنیا کو چپٹا کرنے کی فکر میں تھے۔ شاید بانو کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد اسے زیتون پر جال پھینکا تھا۔ کیا لکھا ہے اس چمگادڑ کے بچے نے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ یہی کہ کب تک چلمن میں لگی بیٹھی رہو گی؟ مجھ میں ہمت ہے تو میں زمانے سے بغاوت کر لوں، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو وغیرہ وغیرہ۔ اسے یہ سب کچھ لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میں نے پھنکارتے ہوئے کہا، محلے کی بیٹیوں پر ایسی نگاہ ڈالتا ہے، انہیں بیوی بنانا چاہتا ہے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ ہاں، میں نے شدت سے سر ہلایا۔ جب تم جیسے لوگ رسد روتے رہیں گے تو یہی ہوگا، اس نے جلدی سے کہا۔ VCR ٹیلی ویژن، سری دیوی کی فلمیں اور شمع دہلی تم بند نہیں کرا سکتے، عبدالودود جیسے لوگوں پر قابو نہیں پا سکتے اور موقع پر پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ عبدالودود؟ میں نے پھنکار کر کہا، اس سے تو میں اچھی طرح سے نمٹ لوں گا۔ اس نے لکھا ہے کہ الگ گھر لے کر دے گا، مگر میں خود نہیں چاہتی کیونکہ وہ پان بہت کھاتا ہے۔ مجھے جگالی کرنے والے مرد بالکل نہیں پسند۔ خیر یہ تو اچھی بات ہے، میں نے اطمینان کا سانس لیا، مگر میں فرار ہونے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ویسے میں تمہیں الجبرا کے ڈر سے گھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں شام کو قاضی صاحب سے بات کروں گا۔ تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس نے الجھن سے کہا۔ کبھی کہتے ہو فرار نہیں ہونا چاہتا، کبھی کہتے ہو قاضی صاحب سے بات کروں گا۔ قاضی سے مراد نکاح پڑھوانے والے قاضی؟ نکاح پڑھوانے والے قاضی نہیں، بلکہ تمہارے والد صاحب رعایت اللہ سے ہیں، ان سے کیا کہو گے؟ اس نے دہشت زدہ ہو کر پوچھا۔ یہی کہ تمہارے لیے کسی ٹیوٹر کا بندوبست کریں یا پھر امتحان میں نہ بٹھائیں، کیونکہ تمہارا الجبرا بہت کمزور ہے۔ تو پھر میں جاؤں؟ اس نے مایوسی سے پوچھا۔ ہاں، فرار ہونے کے لیے وقت سازگار نہیں ہے، سیاسی حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپتھپا کر کہا۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلے گئی۔ شکر ہے کہ گلی اس وقت بھی سنسان تھی اور اس کی اماں بددستور سو رہی تھی۔ میں نے حسرت سے سوچا کہ کاش لڑکیوں کی مائیں اتنی گہری نیند نہ سویا کریں، اگر سوئیں بھی تو ایک آنکھ کھلی رکھا کریں۔ اس کے رخصت ہوتے ہی بستر میں چھلانگ لگا دی۔ اعصاب کو قدرے سکون نصیب ہوا تو نیند کی دیوی نے حملہ کر دیا۔ میری آنکھیں باری ہوتی چلے گئیں۔ غنودگی کے عالم میں مجھے ریشما دکھائی دی، جگہ کی بہن ریشما۔ پھر یادوں کے کنول کھلتے چلے گئے۔ میں جیسے کسی جہان خفت رنگ میں پہنچ گیا۔ ہر چیز غیر واضح تھی، دھواں سی، طلسم کے پردے میں لپٹی ہوئی۔
وہ پھولوں سے اٹکلیاں کرتی ہوئی بھاگ رہی تھی اور میں اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ راہ میں رنگ برنگی تتلیاں، جلترنگ آبشار اور نظارہ ہائے دل فریب تھا۔ پھر جگہ اور اس کے اکھاڑے کے پہلوانوں کی آمد پر سب کچھ درہم برہم ہو گیا۔ چارپائیاں الٹنے، تختے ٹوٹنے اور مٹکے پھوٹنے لگے۔ ایک پہلوان مجھے پٹخنیاں دینے لگا۔ ریشمہ فیڈ آؤٹ ہو گئی اور اس کی جگہ بانو نے لے لی۔ مجھے معلوم تھا کہ ریشمہ کو حاصل کرنے کے لیے مجھے بھی 8-10 ورزشی جسموں کو زہر کرنا پڑے گا، تو پھر بانو اس کا تو باپ بھی تیار ہے، یعنی ظالم سماج۔ مٹھی میں بس صحرا باندھنے کی دیر تھی۔ نہیں ریشمہ، نہیں بانو۔ پھر بانو ریشمہ کو اور ریشمہ بانو کو تفریح کرتی رہی اور میں گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ شام کو کسی کے دروازہ پیٹنے پر آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اپنے سامنے یاسین کو کھڑے پایا۔ اسے دیکھ کر یاد آیا کہ میں 1 ہفتے سے آفس نہیں گیا ہوں۔ کیوں پیارے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کمرے میں داخل ہو کر بے تکلفی سے میرے شانے پر ہاتھ مارا۔ اس کی بے تکلفی مجھے مہنگی پڑ گئی۔ میں سر تا پیر ہل کر رہ گیا۔ اس کا ہاتھ ٹھیک اس جگہ پر پڑا تھا جہاں صبح کے وقت رستم نے مشق ستم فرمائی تھی۔ یار دور رہ کر بات کیا کرو، میں نے بنا کر کہا۔ ہاتھ پیر کا مذاق مجھے بالکل نہیں پسند۔ وہ تو مجھے بھی نہیں پسند۔ اس نے پھر میری کمر سے ہلائی۔ مگر تمہیں دیکھ کر ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگتی ہے۔ میں نے اسے صوفے پر دھکیل کر قمیض پہنی اور منہ پر چھپاکے مار کر غنودگی کو بھگایا اور پھر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ تو تم شوکاز نوٹس ملنے کے بعد بھی اب تک آفس کیوں نہیں آئے ابو الہول؟ اس نے استفسار کیا۔ بس مقدر کا کھیل ہے، زمانے کی گردش۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ حقیقت کا اظہار میں اس کے سامنے کر نہیں سکتا تھا کہ میں دعائے غیاب کے چکر میں پڑ کر گن چکر بن چکا ہوں۔ یار میں تو تم میں کئی تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں، اس نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا۔ پہلے تم پر دیانت اور صداقت کا حملہ ہوا، پھر درویشوں کی کاسہ لیسی اور اس کے بعد قوالی۔ قوالی؟ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ میری بینائی میں اتنا فطور نہیں ہے کہ میں تمہیں پہچان بھی نہ سکوں۔ گزشتہ رات 3 گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے قوالی کون کر رہا تھا؟ میری تو سیٹی گم ہوگی۔ اس ظالم نے اگر مجھے اس کلندر ازمال میں دیکھ لیا تھا تو پھر میری خیر نہیں تھی۔ اس سے کوئی بات معلوم ہونا روزنامچہ ابلیس میں شائع ہونے کے مترادف تھا۔ اگر اس نے آفس میں سب کو سنا نہیں دیا ہوگا تو اگلے روز سنا دے گا، پھر بات شہر میں پھیل جائے گی۔ اس سلسلے میں اس کی خوش آمد کرنا بھی مناسب نہیں تھا، کیونکہ وہ مزید پھیل جاتا۔ مرد نادہ پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ کیسی قوالی؟ کیا بک رہے ہو؟ میں نے تھوڑی سی مزاحمت اختیار کی۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ شامیانہ میرے گھر کے سامنے ہی لگا تھا۔ مجھے بھی قوالی سے ہلکا سا شگف ہے، اس لیے میں ابھی پہنچ گیا، مگر تمہارے برابر میں سلطان احمد کو بیٹھے دیکھ کر جان جل گئی۔ تم معلوم نہیں کیا بکواس کیے جا رہے ہو، میں نے منہ بنا کر کہا۔ زیادہ بک بک کی تو اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ تم میری آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، مگر سپرنٹینڈنٹ اشتیاق صاحب سے کیا کہو گے؟ دیانتداری کا ڈھول پیٹ کر تو تم نے انہیں شوکاز نوٹس دلوا دیا تھا، اور پھر بھی ایک بدنام زمانہ پولیس افسر سے محبت کی پتنگیں بڑھانے لگے۔ سچ کہوں تم اس کے شانے سے سر ٹکائے نہیں جھوم رہے تھے، بلکہ مگر سپر صاحب کو کیسے پتا چل گیا؟ میں نے بدحواس ہو کر پوچھا، پھر چاپلوسانہ انداز اختیار کرتے ہوئے اس کا شانہ دبانے لگا۔ یار یہ کیا گڑبڑ ہو گئی؟ میں ان کے ایک ذاتی کام سے آفس میں ٹھہر گیا تھا، رات ہو گئی تو وہ مجھے اپنی کار میں چھوڑ کر گھر چھوڑنے آئے تھے۔ قوالی جیسی لغویت سے انہیں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ سلطان احمد کو دیکھ کر ٹھٹکے، کیونکہ اس نے انہیں ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر کافی پریشان کیا تھا۔ پھر تمہیں اس کے برابر بیٹھا دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بے قابو سے ہو گئے، کیونکہ 2 روز پہلے دیر سے آنے پر تم نے انہیں AC صاحب کے سامنے ذلیل کروایا تھا۔ اس نے وضاحت کی۔ اب بولو کیا کہتے ہو ابو الہول؟ ایک اور شو کاز نوٹس، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اور سناؤ خرچہ پانی کیسے چل رہا ہے؟ اس نے نہایت بے تکلفی سے میرے سگریٹ کا پیکٹ کھولتے ہوئے کہا۔ اس مہینے کی تنخواہ تو تم نے ابھی لی ہی نہیں، بس اوپر والا پورا کرتا ہے۔ اوہ، یعنی کہ درویشی والا سائیڈ بزنس چل پڑا؟ اس نے
बाएं आंख दबाकर सरगोशी में कहा, सुना है इसमें लड़कियां वगैरह बहुत मिलती हैं, सच बता यार सूफी, बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले किसी रुस्तम से मुकाबला करना पड़ता है। मैंने अपने जिस्म के मुतासरा इलाकों पर हाथ रखकर कढ़ाते हुए कहा, इसके बाद नीम के दरख्त से छलांग लगाना पड़ती है। मालूम नहीं तुम क्या कह रहे हो, इसने मुंह बनाया। मैं सोच रहा था कि आमदनी अच्छी होती हो तो एक जोड़ा गेड़ वाला रंग न करा लूं। बक बक ना करो, किसी अच्छे से होटल में चलकर चाय पिलाओ। मैंने उसकी कमर पर हाथ रसीद करते हुए कहा। चलो, वो कमर सहलाता हुआ बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारी माली हालत कमजोर होगी, आटे दाल के कनस्तर खाली हो चुके होंगे और अब इसमें चूहे परविश पा रहे होंगे। वो ऐसी ही नकीली कुटीली बातें करता हुआ मुझे रहीम के होटल तक ले गया, जहाँ हमने मलाई वाली चाय पी और वहां से यासीन तो अपने घर चला गया और मैं अपने घर की तरफ वापस आने लगा। अचानक रास्ते में डॉक्टर कबल अज मसीह मिल गया। नाम तो इसका कुछ और था, मगर इसके कदीम और मतरूके तरीका इलाज की बिना पर मैं इसे कबल अज मसीह कहता था। डॉक्टर मुझे 6 महीने बाद दिखाई दिया था, इसलिए मैंने इसे इस्तफा किया। मालूम हुआ कि वो लाहौर गया हुआ था। डॉक्टर के साथ एक दुबला पतला और मदकूक सा शख्स भी था, जिसकी आंखें अंदर धंसी हुई और चेहरा चिचक ज़दा था। जिस्म पर लिबास भी बेहद फजूल सा था। उसका वजूद और अदम वजूद तकरीबन बराबर ही था, इसलिए मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और ना ही इसके सलाम का जवाब दिया। ये मिर्ज़ा दहशत बैग है। डॉक्टर कबल अज मसीह ने इस शख्स से मेरा तारुफ करवाया। मिर्ज़ा दहशत बैग? मैं चौंका। वो कहीं वो तो नहीं? हाँ हाँ, मशहूर जासूसी नावल निगार हैं। तुमने इसके कई सनसनीखेज शाहकार फन पढ़े होंगे। मिर्ज़ा दहशत बैग का नाम सुनकर मुझ पर इतना रौब सा तारी हो गया कि मैं हैरान रह गया। उसका नाम किसी तारुफ का मुहताज नहीं था। इसने लगभग 250 नावल लिखे, इंतहाई सनसनीखेज और जियान अंगेज। मैं ना सिर्फ ये कि इन तमाम नावलों का मुताला कर चुका था, बल्कि वो मेरी ज़ाती लाइब्रेरी में भी महफूज थे। बिलखती चुचुंदर, अफसरुदा मगरमच्छ, नकाबपोश हसीना, खूनी कटार और गिरगिट की वापसी का एक एक हरफ तो मुझे आज तक याद था। नावल खूनी कटार में उसकी जो तस्वीर शाया हुई थी, आज भी फ्रेम शुदा हालत में मेरी मेज़ पर सजी हुई थी। दहशत बैग तुम? मैंने उससे गर्म जोशी से मुसाफा करते हुए कहा। मगर तुम तो लाहौर में होते थे। हाँ, लेकिन मैं पब्लिशरों के जुल्म सितम से तंग आकर कराची आ गया हूँ। उसने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। क्यों? मैंने पूछा। तुम तो किसी ज़माने में उर्दू के आर्थर कॉनन डॉयल कहलाते थे। हाँ, किसी ज़माने में लोगों ने मुझे यही लक़ब दे रखा था, अदीब शहीर कहा जाता था। लेकिन आपको मालूम है आजकल मैं क्या करता हूँ? 420 होटल में हेड कैशियर हूँ और 750 रुपये पाता हूँ। बाज़ औक़ात इंसान इतना तल्ख़ हो जाता है कि दिल की बात ज़ुबान पर ले आता है, ऐसी बातें जो बेहद ज़ाती होती हैं और किसी अजनबी के सामने कहना नहीं चाहिए। दहशत बैग साफ़गो था, इसीलिए अपनी मुफलसी का खुले दिल से इतराफ़ कर रहा था। इसका ये इतराफ़ सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए बदहवास हो गया। मगर तुम्हारी किताबें तो बहुत फ़रोख्त होती थी। मैंने हैरत से कहा। स्कूल के दिनों में मेरा ख्याल था कि तुम तो बहुत दौलतमंद होगे। कोई वजह नहीं कि तुम्हारी किताबें ना फ़रोख्त होती हों। यानी कि एक तो किताबें इतनी सनसनीखेज, दूसरे मुसन्नफ़ इतना हार दिल अजीज़ और फिर जिल्द मजबूत। दहशत बैग ने मेरे जुमले का गलत मतलब आखज़ किया और बोला, नहीं, मेरी जिल्द तो मजबूत नहीं, देखिए चमड़ा ढीला पड़ चुका है। डॉक्टर साहब का कहना है कि मुझे विटामिन की ज़रूरत है, ए से जेड तक तमाम विटामिन्स। मेरा मतलब किताबों की जिल्द से था। मैंने गड़बड़ाकर वजाहत की। मेरी जेब नोटों से आ रही थी, इसलिए मैं इसे चाय पिलाने की पेशकश भी नहीं कर सका। अलबत्ता उसे अपने घर ले गया। डॉक्टर कबल अज मसीह जल्दी में था और इसे अपने एक मरीज का मुआयना करना था, इसलिए वो आइंदा मुलाकात का वादा करके रुखसत हो गया। दहशत बैग के जिस्म में कोई काबिल जिक्र चीज़ नहीं थी, अलबत्ता उसकी आंखें बेहद चमकीली और मुस्तरब थीं। अपने घरों में बेचैनी से गर्दिश करती हुई वो आकर मेरे कमरे में बैठ गया, मगर उसकी निगाह सड़क पर इस पर्दे से उलझती रही जिसके पीछे से जैतून का सरापा छलकता रहता था। मेरे दिल में अब भी इसके लिए बेपाया अकीदत तो मोहब्बत थी।
اسی لیے میں نے ہونی کٹار کے پہلے ایڈیشن پر اس کے آٹوگراف بھی لے لیے۔ گفتگو کے دوران میں اس نے بتایا کہ اب وہ ناول نویسی طرح کر چکا ہے اور اس نے کلرکی شروع کر دی ہے۔ مالی اعتبار سے یہ پیشہ سود مند رہا ہے۔ باتوں کے دوران اس کی توجہ ہٹتی رہی۔ وہ میری طرف دیکھنے کے ساتھ ساتھ پر پھیلاتے ہوئے پردے کو بھی تکنے لگتا تھا۔ اس دوران میں میں نے ایک بار کچن کا چکر لگایا تو مجھے گاجر کا حلوہ پڑا دکھائی دیا۔ 3 روز پہلے میں اسے حلوائی کے ہاتھ سے اڑا لایا تھا۔ اسے ایک تشتری میں سجا کر میں نے دہشت بیگ کو پیش کیا۔ اس نے شکریہ کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ دور بیٹھ کر اسے حلوہ کھاتے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ حلوہ جیسے میرے حلق سے اتر رہا ہو۔ کیسا ہے؟ میں نے امید افزا لہجے میں پوچھا۔ سراپا سڑوکد ہے، اس نے پر پھیلاتے ہوئے پردے پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال کر کہا۔ شدو حلوائی کے ہاتھ سے لیا تھا، نمک کافی ہے، وہ بولا۔ مگر میں تو حلوے کی بات کر رہا تھا، میں نے چونک کر کہا۔ ہاں، وہ بھی چونکا۔ پردہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ وہ ناول نویسی کے قصے سناتا رہا اور کافی دیر بعد رخصت ہوا۔ میں نے اس ملاقات کو یادگار بنانے کے لیے اسے اپنی ایک ٹائی اور جرابوں کی ایک جوڑی تحفے میں دی۔ سورج غروب ہو رہا تھا تو مجھ پر پھر وہی جنون طاری ہو گیا۔ اس بار میں دعائے غیاب میں ایسی تبدیلی کرنا چاہتا تھا کہ اسے استعمال کر کر اپنی مرضی سے غائب ہو سکوں اور اپنی مرضی سے ظاہر ہو جاؤں۔ اب تک صرف اتنی کامیابی ہوئی تھی کہ میں دعا استعمال کرنے کے تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتا تھا، کسی خاص مدت کے بعد ظاہر ہو جاتا تھا۔ آدھی رات تک میں دعا کے اجزاء کو اسی کتاب کے اندراج کے مطابق ایک پیالے میں ڈال کر الٹتا پلٹتا رہا۔ پھر میں نے ہدایت کے مطابق اسے دھیمی آنچ پر رکھا اور سو گیا۔ صبح آفس جانے سے پہلے میں نے اس کی خاصی مقدار پی لی۔ گھر سے نکلنے لگا تو خیال آیا کہ جیب تو خالی ہے، کرایہ کہاں سے دوں گا اور ناشتہ کہاں سے کروں گا۔ پھر وہ گولک یاد آ گیا جس میں آفس سے واپس آنے کے بعد ساری ریزگاری ڈال دیتا تھا۔ اسے توڑنے پر اندر سے 17 روپے 60 پیسے نکلے۔ میں نے انہیں جیب میں ڈال دیا۔ ہر چند کے سکے جیب میں کھنک رہے تھے۔ میں ان کے وزن سے پتلون بار بار سرکی جا رہی تھی، مگر اس وقت مجبوری تھی۔ رحیم کے ہوٹل پر ناشتہ کرنے کے بعد جب میں کاؤنٹر پر گیا تو بیرے نے دور سے ہانک لگائی۔ نیلی قمیض والے بابو سے 7 روپیہ 30 پیسہ لو، اس کے بعد 60 پیسہ، پھر 15 روپیہ 20 پیسہ۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریزگاری نکالی اور کاؤنٹر پر آ کر اسے گننے لگا۔ رحیم نے تھوڑی دیر تک تو صبر کیا، پھر جھنجھلا کر بولا، آج کل کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اپنی سطح سے آپ کو اس حد تک نہیں گرنا چاہیے، اس نے ریزگاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ پہلے آپ کا نام بانو والے سلسلے میں لیا جا رہا تھا، پھر پرسوں آپ سلطان کے ساتھ قوالی کرتے گئے اور اب یہ کیا؟ گدا گیری، اس نے منہ بنا کر کہا۔ سچ کہتا ہوں آپ اپنے والدین کا نام خوب روشن کر رہے ہیں، ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی۔ کیا بکتا ہے؟ میں گڑایا۔ یہ تو میں نے گولک توڑ کر، سب یہی کہتے ہیں، اس نے بے پرواہی سے کہا، مگر جب دل اندر سے سیاہ ہو جاتا ہے، ضمیر پر بے غیرتی کی دھول جم جاتی ہے تو پھر اس کھیل میں مزہ آنے لگتا ہے اور آدمی ہر بات کو مذاق میں ٹال دیتا ہے۔ جی چاہتا تھا کہ گریبان پکڑ کر اسے کاؤنٹر سے کھینچ لوں اور اس کے دماغ سے غلط فہمی کی گرد جاڑ دوں، مگر یہ سوچ کر رہ گیا کہ محلے میں دنگا فساد کرنا مناسب نہیں۔ لوگ مجھ سے پہلے ہی بدظن ہیں۔ اگر انہوں نے رحیم کو درست جانا اور مجھے گدا گیری پر لیکچر دینا شروع کر دیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں تھوک کے گھونٹ پیتا ہوا اللہ توکل ریسٹورانٹ سے باہر آ گیا۔ ابھی بس اسٹاپ سے کچھ دور ہی تھا کہ مجھے ہچکیاں آنا شروع ہو گئی۔ ہچکیوں کا علاج کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس ہے۔ جھنجھلاہٹ میں آدمی یہی کر سکتا ہے کہ اپنے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دے۔ میں ایک عمارت کے زیر سایہ کھڑا تھا۔ ہچکیوں کا ہجیان تھوڑی دیر تک طاری رہا، پھر میں نے اپنے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی محسوس کی۔ اس تبدیلی کو میں صفحہ کرتاس میں رقم نہیں کر سکتا، بس یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ میرا دل بے حد نرم و ملائم ہو گیا۔ گرد و پیش میں کھڑے ہوئے لوگوں پر مجھے خواہ مخواہ ترس آنے لگا۔ میں نے سوچا یہ دعا کا اثر نہ ہو،
اور میں غائب نہ ہو گیا ہوں۔ دور میں جا کر دیکھا تو سائے کو موجود پایا۔ الجھن میں مبتلا ہو گیا کہ غائب ہونے کی بجائے یہ کیفیت کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ کیا میں دعا میں پھر کوئی گڑبڑ کر بیٹھا ہوں؟ دفتر ایک خواہش زدہ کتا کوکو کرتا دکھائی دیا۔ اس سے 2-3 کتے گھیرے میں لیے ہوئے تھے اور دانت دکھا رہے تھے۔ مجھے اس کتے پر بہت ترس آیا۔ میں نے روڑے مار کر اور گوڑیاں دے کر دوسرے فربا اندام کتوں کو بھگایا اور چمکارتے ہوئے اس خواہش زدہ کتے کی طرف بڑھا۔ اس نے زکند لگائی اور ایک کباب والے کے چولہے میں جا کر بیٹھ گیا۔ چولہا بجھا ہوا تھا۔ اس کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اندر سے ایک کباب والا نکلا۔ اس کا مچرب پیٹ اور ہاتھی جیسے دست و بازو دیکھ کر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی میری۔ میں ایک گہری سانس لے کر بس اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔ دیر تک وہاں کھڑا دنیا کی بے ثباتی پر غور کرتا رہا۔ بسیں آتی اور جاتی نہیں۔ لوگ مجھے دھکا دے کر آگے چلے جاتے اور میں وہیں کھڑا رہ جاتا، یہ سوچ کر شاید اس بیچارے کو مجھ سے پہلے اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہوگا۔ جب کافی دیر ہوگی اور کھوپڑی کا ناریل ٹڑکنے لگا تو میں پیدل ہی آفس کی طرف چل پڑا۔ وہ کوئی 3 میل دور تھا، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ راستے میں جتنے فقیر ملے میں نے جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کر ان کی ہتھیلی پر ضرور رکھا۔ ان کی بے کسی اور فاقہ مستی دیکھ کر تو جی چاہتا تھا کہ روٹی اور سالن پلانٹ لگا کر دونوں چیزیں وافر تیار کی جائے، ان لوگوں میں مفت تقسیم کر دی جائے، اونچی اونچی فلک بوس عمارتیں تعمیر کی جائیں، ان کی رہائش کا مسئلہ فوراً حل کر دیا جائے۔ میں ابھی آفس سے آدھ میل دور تھا کہ جیب کی تمام ریزگاری ختم ہو گئی۔ میں نے سوچا فکر کس بات کی ہے، تھوڑی دیر بعد تنخواہ مل جائے گی، اپنا کام تو چلتا رہے گا۔ خیال ان مسکینوں کا رکھنا چاہیے اور ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ میں آفس کی عمارت کے قریب پہنچا تو مسکینوں اور یتیموں کے ایک گول نے مجھے گھیر لیا۔ بابو دیتا جا، تیرے بچے جیویں، ایک نے لڑسی آواز میں کہا۔ میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے اپنی جیب تھپتھپائی، وہ خالی ہو چکی تھی۔ اللہ کے نام پر مسکین کو دے، تیری ترقی ہوگی۔ اللہ کے نام پر؟ وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا اور میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ تف ہے میری ذات پر، بہت سردی ہے دل والے، کوئی گرم کپڑا؟ ایک نے رکت امیز لہجے میں کہا۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ ساحل سردی میں تھر تھرا رہا تھا اور گرم کپڑے پہنے کھڑا تھا۔ میں جسمانی لحاظ سے وہ مجھ سے کمزور تھا اور سردی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اپنا کوٹ اتار کر اسے تھما دیا۔ میں وہاں سے بڑھنے ہی والا تھا کہ دوسرے مفلوق الحال نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ دیتا جا بابو، دیتا جا دیالو، مجھے بھی کچھ دیتا جا، دونوں جہاں میں سکھ پائے گا۔ اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم چاہو تو ٹائی لے لو، ازار بند کی جگہ استعمال کر لینا۔ دیتا جا، میرے پاس کوئی ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں اپنے کپڑے دے دوں گا تو خود کیا پہنوں گا؟ میں نے بوکھلا کے کہا۔ ادھر آ، اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ پچھلی گلی میں اس کی کھولی تھی۔ اس میں داخل ہو کر اس نے چپاک سے ایک گٹری کھولی اور ایک پھولدار قمیض شلوار میری طرف بڑھا دی۔ میں نے ایک کونے میں جا کر اپنا لباس اتار دیا اور اسے پہن لیا۔ فقیر نے مجھے ہزاروں دعاؤں سے نوازا۔ میرا سینہ فروتنی سے بھر گیا۔ اس مسکین کے لیے میں نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا، مگر وہ اظہار تشکر کے طور پر بچھا جا رہا تھا۔ آفس میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ سب لوگ آ چکے ہیں اور میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہوں۔ دعائے دیانت استعمال کرنے کے بعد میں نے جو ہنگامہ آرائی کی تھی، اس کی بنا پر اے سی صاحب نے مجھے ہی نہیں، سپرنٹینڈنٹ اشتیاق صاحب کو بھی شوکاز نوٹس تھما دیا تھا۔ نتیجتاً وہ وقت پر آنے لگے اور سارا عملہ بھی۔ میں اپنی سیٹ پر جا کر پشیمان سا بیٹھ گیا۔ پھر ٹرے میں سے اسٹیبلشمنٹ کی فائل نکال کر دیکھنے لگا کہ میری نگاہ اچانک ذکیہ نور پر پڑی۔ وہ دوپٹہ منہ میں دبائے ہنس رہی تھی، جیسے اس نے کوئی مذاقہ خیز چیز دیکھ لی ہو اور اپنی ہنسی ضبط نہ کر پا رہی ہو۔ وہ اے سی صاحب کی
PRO تھی اور یاسین کی طرف ملتفت، اسی لیے میں اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر لوٹن کبوتر ہوئی جا رہی تھی، مگر ہمت نہیں پڑی کہ اسے ہنسنے کا سبب دریافت کروں۔ بائیں جانب سے ایک مسلسل قہقہ بلند ہوا تو میں نے ادھر دیکھا۔ انور محمود کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ ہنستے ہنستے خود پر قابو پا لیتا تھا، مگر میں اس پر مکے مار کر پھر ہنسنے لگتا۔ کیا صبح تم لوگ دیوارے قہقہ کی طرف گئے تھے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا اور فائل کھولی۔ ہم تو کہیں نہیں گئے، البتہ تم، ذکیہ نے کہنے کی کوشش کی مگر جملہ مکمل نہ کر سکی۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، تھوڑی دیر بعد دیوارے گڑیا کی طرف دھکیل دیے جاؤ گے۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا معاملہ ہے؟ میں نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب بتائیں گے، انور کمرے سے نکلتے ہوئے بولا۔ اس سے ہنسی ضبط نہیں کی جا رہی تھی۔ جب قہقہوں سے چھت اڑنے لگی اور آفس کا ماحول کانجی ہاؤس جیسا ہو گیا تو سپرنٹینڈنٹ صاحب اپنے کمرے سے نکل آئے۔ انہیں دیکھ کر انور محمود اپنی سیٹ پر واپس آ گیا اور ذکیہ نور نے بھی اپنی ہنسی میں بریک لگا لی ہے۔ وہ چند لمحوں تک اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے چاروں طرف دیکھتے رہے، جیسے اس طوفان بدتمیزی کا سبب جاننا چاہتے ہو۔ پھر ان کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ میں نے ان کے تیور بدلتے دیکھے۔ انہوں نے اپنے کمرے کی طرف مڑتے ہوئے قہر آلود لہجے میں کہا، اور تم میرے کمرے میں آؤ ابو العمران۔ ان کے انداز مخاطب پر میں سہم سا گیا، کیونکہ آج تک وہ میرا صحیح نام نہیں لے سکے تھے۔ گویا اس وقت وہ از حد غصے میں تھے اور ان کی ذہنی حالت صائب تھی۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے معمول کے مطابق بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اور گن گرج انداز میں بولے، یہ کیا تماشا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، میں ہکلایا۔ بس نہ ملنے کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، میں پیدل یہاں تک آیا ہوں۔ میں دیر سے آنے کی وجہ نہیں پوچھ رہا، وہ دوبارہ گرجے، اس کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں۔ انہوں نے میرے سراپے کی طرف اشارہ کیا۔ کس کے بارے میں؟ کیا؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے دفتر موضوع کیوں بدل دیا ہے۔ تو پھر یہ لباس تمہارے جسم پر کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا تمہاری جنس تبدیل ہو گئی ہے؟ لباس؟ میرا دماغ سنسنانے لگا۔ لباس کو کیا ہوا ہے؟ شاید رات کو تم نے آب نشاز سے بھی شغل کیا ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اس لیے تمہیں اب تک یہ ہوش نہیں کہ تمہارے جسم پر کیا ہے۔ میں نے اپنے پیراہن کا غور سے جائزہ لیا تو انکشاف ہوا کہ اس فقیر نے مجھے ایک عدد زنانہ شلوار اور چیمپر بخش دیا ہے۔ میں نے جلدی میں اسے پہن لیا اور آفس کی طرف آ گیا ہوں۔ معاف کیجیے گا، وہ ایک فقیر۔ شاید اب تم کوئی کہانی سناؤ گے، انہوں نے مجھے گھوڑا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، راستے میں مجھے ایک فقیر مل گیا، اس نے اللہ کا واسطہ دے کر میرے کپڑے اتروا لیے اور یہ فقیر، انہوں نے جیسے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، تم اس فقیر کی بات تو نہیں کر رہے جو پچھلی گلی کی ایک کھولی میں رہتا ہے؟ جی ہاں، وہی۔ مگر آپ کو کیسے معلوم؟ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے، اس کا نام سیٹھ رمزو ہے۔ وہ گھوڑا گلی میں پرانے کپڑوں کی دکان کرتا ہے، تو پھر یہاں یہ اس کا سائیڈ بزنس ہے۔ لیکن اس کی آواز سے تو یہ ظاہر ہو رہا تھا جیسے یہ ان کی فنکاری ہے۔ انہوں نے قطع کلامی کی۔ بہرحال اب تم جا سکتے ہو، اپنی سیٹ نہیں بلکہ اپنے گھر۔ اب معقول لباس پہن کر ہی آنا، بلکہ آج نہ ہی آنا بہتر ہے، کیونکہ آج تم پر مسکینیت کا بخار طاری ہے۔ میں ان کے کمرے سے سر جھکائے نکل آیا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مجھ پر مذاقہ خیز نگاہ ڈال کر پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ وہاں پر رہنا دوبڑ ہوا جا رہا تھا، اس لیے میں نے ان نامعقول لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا بہتر سمجھی۔ کیشیئر آ چکا تھا، لہٰذا میں اسے تنخواہ لے کر چلا آیا۔ اس بار میں نداروں اور مسکینوں کی طرف نہیں گیا۔ ذلت اٹھانے کا مزید حوصلہ نہیں رہا تھا، مگر واپس آنے کے لیے بس میں بیٹھا تو کنڈکٹر نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ سیٹ چھوڑو مائی، آگے جاؤ۔ میں ہکلایا۔ آواز مردانہ تھی، اس لیے کنڈکٹر نے آنکھیں پھاڑی۔ یہ تو وہ ہے، اللہ کی مار، ایک طالب علم نے شوق لہجے میں کہا اور تالی بجا کر ناک پر انگلی رکھی۔ اگر تم غیر جانبدار ہو تو بیچ میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، کنڈکٹر نے کہا اور جالی کے قریب کر دیا۔
بس میں موجود رہنا اپنا مذاق اڑانے کے مترادف تھا، اسی لیے میں اگلے اسٹاپ پر اتر گیا اور گارڈ اب زیادہ دور نہیں تھا۔ گارڈ پہنچ کر میں نے تالا کھولا اور اندر پہنچا تو سامنے محسوس ہوا کہ سامنے والا پردہ بری طرح سے پھڑ پھڑایا ہے، کوئی اس کے پیچھے مضطرب ہے۔ مجھے زیتون کا خیال آیا، پھر یہ سوچ کر ہنس پڑا کہ مجھے وہ کوئی عورت سمجھ رہی ہوگی۔ اچانک مجھے اشتیاق صاحب کا خیال آیا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر مسکینیت کا بخار طاری ہے۔ بخار؟ میں نے سوچا، صبح میں دعائے گیا پی کر نکلا تھا اور غائب نہیں ہوا تھا، یقیناً فارمولے میں پھر کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی، اس لیے میں غائب ہونے کی بجائے مسکین اور رحم دل ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر دعا کا تریاق پیا، چند ہی لمحوں میں اس کا حیرت انگیز اثر ہوا۔ دل پر جو رکت ستاری تھی وہ دور ہو گئی اور میں نارمل ہوتا چلا گیا۔ خاص طور پر اس فقیر پر بہت غصہ آیا جس نے میرے کپڑے لے لیے تھے اور اس کے بدلے میں پرانا زنانہ لباس عطا کیا تھا۔ میں غصے میں کھولتا رہا اور بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس دوران خیال آیا کہ میری شامت اعمال میں اضافہ ہو چکا ہے، پہلے دعائے دلیری، پھر دعائے دیانت اور اس کے بعد دعائے غیاب اور اب دعائے رحم دلی۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میں اور کتنے تجربات کا نشانہ بننے والا تھا۔ بھوک نے جب معدہ کھولانا شروع کیا تو میں نے رحم کے اللہ توکل ریسٹورانٹ پہ جا کر آلو گوشت زہر مار کیا۔ وہ بدبخت آلو پکانے کا اتنا شوقین تھا کہ مجھے آلو کھاتے کھاتے اس سے الرجی ہو گئی تھی۔ ڈر تھا کہیں آلو فوبیا نہ ہو جائے۔ دوپہر کو جاتا تو آلو گوبھی، آلو مٹر اور آلو پالک استعمال کرتے تھے۔ شام کو جاؤ تو آلو گوشت، آلو قیمہ اور آلو بیگن گلے پڑ جاتے تھے۔ میں نے رحیم سے شکایت کی کہ وہ ہر چیز میں آلو کیوں ڈال دیتا ہے۔ اس نے جواب دیا، غریب پرور سبزی ہے، تمام چیزوں کے ساتھ کنفیڈریشن بنا لیتی ہے، ہر موسم میں ہر جگہ دستیاب ہو جاتی ہے۔ اب تو چائے بھی اس کی زد میں ہے، لیجئے یہ پوٹیٹو چپس کا پیکٹ، شام کو چائے کے ساتھ ٹونگیے گا۔ اللہ توکل ریسٹورانٹ سے واپس آ رہا تھا کہ مجھے سلطان احمد کا خیال آیا۔ یہ صحیح ہے کہ ایک سے زائد موقع پر اس کی وجہ سے میری درگت بن چکی تھی، مگر اس کے باوجود یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اسے گامے شاہ جیسے اوباشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ سلطان جیسا بھی تھا میرے حق میں بہتر تھا، اس نے دانستہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے مجھے نقصان پہنچے۔ پھر وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کا ایک سرگرم رکن تھا اور سماجی دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے مستعد رہتا تھا۔ مجھے اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تھی اور اسے مصیبت سے نکالنا چاہیے تھا، تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ پولیس اسٹیشن جا کر وہاں سے پولیس کا ایک جتھا لے کر اس عمارت پر دعویٰ بول دیا جائے جہاں گامے شاہ نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ میں اکیلا ہی اس کی کچار میں گھس پڑوں۔ پولیس کی گارڈ لے جانے کی صورت میں یہ اندیشہ تھا کہ گامے شاہ اور اس کے ساتھی ہوشیار نہ ہو جائے، جبکہ میرے تنہا جانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں ان کے گرد کے رستم سے دہشت زدہ ہو کر فرار ہوا تھا۔ وہ مجھے خاطر میں کیوں لاتے؟ میں نے گامے شاہ کے ٹھکانے پر تنہا جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دعائیں گیا مجھے بار بار دھوکہ دے جاتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کا سہارا لینے کے لیے مجبور تھا۔ میں نے سوچا اسے استعمال کرنے کی بجائے جیب میں رکھنا مناسب رہے گا۔ البتہ اگر میں دعائے بہادری کا ایک ڈوز لے لوں تو کام بن سکتا ہے، پھر رستم کو کسی بہانے سے دعائے بزدلی پلا دوں۔ میں نے دعائے بہادر کا ایک ڈوز لے کر دعائے غیاب اور دعائے بزدلی کی شیشیاں جیب میں رکھ لی اور گامے شاہ کے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس کا ٹھکانہ قلندر روڈ کے شمال میں ہے۔ میں نے شہر کے اس حصے کے لیے بس میں سفر کرنا مناسب سمجھا۔ بس اسٹاپ پہنچا تو حسب معمول افراتفری کا منظر دیکھنے میں آیا۔ ہجوم کے ساتھ میں بھی ایک طرف کھڑا ہو کر بس کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد ایک بس آئی۔ لوگ اس کی طرف بڑھے تو وہ دائیں سے نکل گئی۔ کافی آگے جا کر ایک لڑکی نے اسے روکنے کا اشارہ کیا تو وہ رک گئی۔ مجھے بس ڈرائیور کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر وہ بہت دور نکل گیا تھا، اس لیے میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری بس آئی۔ اسٹاپ پر پہنچ کر اس کی رفتار قدرے ہلکی ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ پھر دروازے پر لگے ہوئے ہینڈل کو پکڑ کر اچھلا اور کلا بازیاں کھاتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ دعائے بہادری اس وقت تک میرے جسم پر تسلط جما چکی تھی۔ میں نے اپنے ہر عضو سے آگ پھوٹتی محسوس کی، ہاتھ پیر اکڑ کر سخت ہو چکے تھے۔ اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کا ہلکا سا کرشمہ میں باقر بھائی پر بھی دیکھ چکا تھا۔ جب میں نے انہیں یہ دعا استعمال کرائی تھی تو انہوں نے برکت کو مار مار کر
چپٹا کر دیا تھا۔ کوئی وجہ نہیں تھی کہ دعا مجھ سے وفا نہ کرتی۔ بس آندھی اور طوفان کی رفتار سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ ممکن ہے اس کا ڈرائیور ماضی قریب میں راکٹ ڈرائیو کرتا تھا۔ گامش شاہ کا مکان کافی دور تھا مگر میں نے پیدل چلتے ہوئے تھکن محسوس نہیں کی۔ شاید اس لیے کہ میں وہ حاضری کی دعا پیے ہوئے تھا۔ اس جگہ پہنچ کر میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو مجھے ایک جگہ نیم کے بہت سے درخت لگے دکھائی دیے۔ جوش و جذبات میں عقل حب تو ہوئی جا رہی تھی، اس لیے میں یہ سوچ کر وہاں گھس پڑا کہ وہ گامش شاہ کی حویلی ہے۔ اندر کا نقشہ بڑی حد تک تبدیل تھا۔ میں یہ سوچ کر رہ گیا کہ وہ مجرموں کا اڈا ہے۔ چھوٹی موٹی تبدیلیاں خود آتی رہتی ہوں گی اور کچھ وہ کرتے رہتے ہوں گے۔ پھاٹک سے آگے لون تھا، اسے عبور کیا تو پیش دلان نظر آیا۔ وہاں دو کتے گڑگڑا رہے تھے۔ خون قدرے خشک ہو گیا، جسم میں سنسنی دوڑنے لگی، لیکن یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ دونوں موٹی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ میں پیش دلان کے بعد دلان اور اس کے بعد ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ گامش اور اس کے گرگے کہاں گئے۔ پھر وہ کمرہ بھی تلاش کے باوجود نہیں ملا جہاں سلطان احمد کو اور مجھے قید کیا گیا تھا۔ اس خیال نے رونگٹے کھڑے کر دیے، کہیں میں غلط مکان میں تو نہیں آ گیا ہوں۔ نیم کا درخت تو مناسب نشانی نہیں ہے۔ میں اسے نشانے منزل مان کر اندر کیوں چلا آیا؟ میں پھر پھرتی سے پلٹا مگر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا کیونکہ عقب میں ایک بارودی شخص مجھے اشتعال انگیز نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کی وردی سفید تھی، سر پر سرخ رنگ کا کلا فرمائیے۔ اس نے خونخوار لہجے میں پوچھا، یہاں تک آنے کی زحمت کیسے کی؟ وہ مجھے نواب صاحب سے ملاقات، لیکن یہ تو بیگم صاحبہ کی خوابگاہ ہے، وہ بولا۔ ملنا تو انہی سے تھا مگر نواب صاحب کے ساتھ میں نے بات بنائی، اگر وہ سو رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ نہیں، ملاقات کیے بغیر آپ نہیں جائیں گے۔ میں جاگ رہی ہوں۔ برابر کے کمرے سے ایک دبنگ قسم کی آواز آئی، بٹلر، انہیں روکو۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب بٹلر مجھے یوں گھور رہا تھا جیسے میں نے لمبی سانس لی تو وہ مجھ پر جپٹ پڑے گا۔ وہ ایک طرف اور دوسری طرف دو لمبے دانتوں والے بیلڈ ہاؤنڈ تھے۔ اس سے آگے کے مرحلے میں 21 کنگ سائز انجیکشن۔ لون میں ایزی چیئر ڈال دو، میں وہاں بیٹھوں گا۔ میں نے بٹلر کی طرف مڑ کر کہا، اوکے سر۔ وہ سر ہلا کر بولا، 2 قدم آگے گیا پھر ٹھٹکا۔ واپس میرے قریب آ کر بولا، آپ کا وزٹنگ کارڈ؟ کارڈ؟ میں نے مصنوعی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا اور جیبیں تھپتھپا کر کہا، اس وقت تو میرے پاس کوئی کارڈ نہیں۔ تم بیگم صاحبہ سے کہو کہ انجمن فلاں بہبود و فلاح کے منتظم اعلیٰ آئے ہیں چندہ لینے۔ اندر سے بیگم صاحبہ کی دھاڑتی ہوئی آواز آئی، بٹلر، انہیں چلتا کرو۔ اوکے میڈم، بٹلر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اور ہاں، جیکی اور لالی کو لون میں چھوڑ دو۔ اندر سے پھر آواز آئی۔ میں جلتو جلالتو کا ورد پڑھتا ہوا لون تک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا کہ بٹلر حکم کی تعمیل میں اجرت کا مظاہرہ نہ کر بیٹھے۔ اور دار پنجوں اور نوکیلے دانتوں والوں کو آزاد نہ کر دے۔ میں نے پھاٹک سے نکلنے کے بعد گرد و پیش کا جائزہ لیا تو سامنے ایک حویلی دکھائی دی۔ کمپاؤنڈ سے ملا ہوا ایک نیم کا درخت بھی لگا تھا جس کی شاخیں سڑک تک آ رہی تھی۔ یقیناً وہ گامش شاہ کی حویلی تھی۔ تاہم میں اندھا دھند اس میں گھس کر پھر کسی مصیبت کو آواز نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کوٹھی کے قریب سے گزر کر میں نے نیم پلیٹ تلاش کرنا چاہی تو اس پہ ناکامی ہوئی۔ پھاٹک کے آگے سے گزرنے پر میں نے اندر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی تو عمارت سنسان محسوس ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے عمارت برسوں سے استعمال میں نہ لائی گئی ہو۔ پھاٹک پر ہاردار تار لپٹے ہوئے تھے۔ میں وہاں رکا نہیں اور بڑھتا چلا گیا۔ یہ خیال دماغ میں ڈنک مارنے لگا، مجھ سے دوسری بار غلطی تو نہیں ہو رہی ہے؟ اندرونی تعمیر پر نگاہ پڑنے کے بعد تو احساس ہوتا تھا کہ میں پہلے یہاں آ چکا ہوں۔ پھر
میں نے اس کے گرد گھوم کر تفصیلی جائزہ لینے کی سوچی۔ اس بار ہمارے سے قدرے دور ہو کر چل رہا تھا۔ اکبی سڑک کے برابر ایک نالا تھا اور اس کے بعد کوٹھی۔ میں سڑک پر رینگ رہا تھا کہ مجھے گردشی سیڑھی پر ایک شخص دکھائی دیا۔ وہ اوپری کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وردی کے باوجود میں نے اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کی۔ وہ گام شاہی تھا۔ انہوں نے اپنی آمد و رفت کے لیے اکبی پھاٹک استعمال کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ یہ تاثر دے سکیں کہ عمارت ویران ہے۔ بلا شبہ میں صحیح جگہ پر پہنچا تھا۔ مرکزی پھاٹک کی طرف جا کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر پھاٹک پر پاؤں رکھ کر اوپر آ گیا اور اندر کود گیا۔ معلوم نہیں یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس حصے کی طرف کوئی نہیں تھا یا پھر گامے شاہ کے آدمی کسی مشن پر گئے ہوئے تھے۔ لون کا حصہ میں نے توڑ کر عبور کیا۔ برآمدے میں پہنچ کر میں نے اس کمرے کا رخ کیا جہاں سلطان احمد بند تھا۔ اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آواز سلطان احمد کی ہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر تشدد کیا جا رہا ہو۔ میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں اس پر ٹھوکر مار دی۔ لاک ٹوٹ گیا اور دروازہ آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر سلطان احمد دکھائی دیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ رستم اس پر ہنٹروں کی بارش کر رہا تھا۔ آواز سن کر وہ مڑا، پھر مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم؟ اس نے استجاب سے کہا۔ ہاں میں نے گونجدار آواز میں کہا۔ اب کیوں آئے ہو؟ اس نے ہنٹر فرش پر مارا۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب اس کے ہاتھوں میں نے ایک بار اپنی ہڈیاں نرم کرا لی ہیں تو پھر میں کیا کرنے آیا ہوں؟ تمہیں بد ہضمی ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہارے لیے ہاضمے کی گولیاں لایا ہوں۔ ہاں 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 ہاں۔ رستم نے گونجدار کہکا لگا کر اپنی داس میں مجھے ڈرایا اور پھر میری طرف ہنٹر گھما دیا۔ میں نے اس ہنٹر کو اپنی کلائی پر روکا۔ وہ بل کھا کر میری کلائی پر لپٹ گیا۔ میں نے اس کا اگلا سیرا پکڑ کر زور لگایا تو رستم اڑتا ہوا آیا اور دھڑام سے میرے قدموں پر گر پڑا۔ ہنٹر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میں نے پھرتی سے اس کے چہرے پر ٹھوکر ماری۔ وہ ایک کڑیھا آواز کے ساتھ الٹ گیا۔ دراصل اسے یہ توقع نہیں تھی کہ میں اس پر حملہ آور ہو سکتا ہوں، ورنہ وہ اتنی آسانی سے مار نہ کھاتا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس کے ہاتھوں اپنا بڑھتا بنوانے کے بعد پھر اس شوق میں چلا آیا ہوں۔ میرے ٹھوکر کھانے پر اور کچھ اپنی کوشش سے رستم دور تک لڑکتا چلا گیا۔ پھر وہ اپنے حلق سے ایک کڑیھا آوازیں نکالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اتنے جسیم اشخاص میں ایسی پھرتی کم ہی دیکھی تھی۔ فرش سے اٹھتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑوں کا ایک داؤ آزمانے کے لیے آگے کر لی اور انگلیاں اکڑنا شروع کر دی۔ سلطان احمد اپنے زانوں میں سر دیے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ شروع میں اس نے ہم پر کوئی توجہ نہیں دی اور اس حالت میں بیٹھا رہا، مگر جب اٹھا پٹک شروع ہو گئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلے گئیں۔ آپ پیر بادشاہ؟ وہ ہکلایا۔ آپ تو یہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے رستم پر نگاہ رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ میری بیٹریاں ایکسپائر ہو گئی تھیں، دوبارہ چارج کرا کر آیا ہوں۔ اب بھی معلوم پڑ جاوے گا۔ رستم پھنکارا۔ تیری تو میں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر دانت پیسے اور مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ اگر میں ہوشیار نہ ہوتا تو شاید اس کی کڑی ہتھیلی کا وار میری گردن چٹکا دیتا، مگر میں پھرتی سے دائیں جانب ہو گیا اور اس کی ہتھیلی دروازے پر پڑی۔ دروازہ جنجناتا گیا، پھر لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اڑے اور اس کا دایاں ہاتھ کلائی تک اندر گھستا چلا گیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو فوری طور پر دروازے سے نہ نکال سکا۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے سلطان احمد کی بندشیں کھول دیں۔ رستم نے دروازے سے اپنا ہاتھ نکالیا اور گڑگڑا کر میری طرف پلٹا۔ اس بار میں نے اسے ہنٹروں پر رکھ لیا۔ وہ بری طرح سے پٹتا رہا اور ہنٹر کو گرفت میں لینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ سلطان نے بہادر بننے کی صحیح نہیں کی تھی اور دیوار سے ٹیک لگا کر ہامتا رہا۔ میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ اس معرکے میں دخل اندازی کرے۔ تھوڑی دیر تک پٹتے رہنے کے بعد رستم کی آنکھوں میں سراسیمگی دکھائی دی۔ پہلے تو وہ ضبط کرتا رہا، پھر اس کے حلق سے سریلی چیخیں نکلنے لگی۔ کافی دیر بعد وہ اپنے حقیقی روم میں آیا۔ بس یا کھال اتار کر ہاتھ میں دے دوں؟ میں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ وہ چند لمحوں تک کھامتا رہا، پھر پیٹ دکھا کر بھاگا، مگر زیادہ دور نہیں جا سکا۔ سامنے سے آنے والوں سے ٹکرایا اور انہیں لیے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ سب ہائے ہائے کرتے ہوئے اٹھے۔ ان میں سے ایک گامے شاہ اور دوسرا اس کا کوئی گرگا اور تیسرا شخص جمیل عسکر تھا۔ میں جیسے حیرت سے اچھلا۔
جمیل اسکر وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے اس پر تفصیلی نگاہ ڈالی تو اس کا شیو بڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا. اس کے ہونٹوں پر پیڑیاں تھیں اور آنکھوں میں اداسی کے سائے. جمیل اسکر کے ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھ دیے گئے تو اسے گامے شاہ نے لمبی نال والے ریوالور سے کور کر رکھا تھا. اس ٹکراؤ کی بنا پر ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا جسے اس نے فوراً ہی اٹھا لیا. ارے ارے کیا ہوا پہلوان؟ دوسرے آدمی نے بوکھلا کر کہا. وہ رستم نے میری طرف اشارہ کیا. صوفی جی آپ؟ گامے شاہ نے میری طرف دیکھ کر حیرت سے کہا. آپ تو کل درخت پر چڑھ گئے تھے اور اس کے بعد درویشوں نے مجھے اوپر اٹھا لیا کیونکہ میری بیٹریاں ڈاؤن ہو چکی تھی. اب انہوں نے انرجی گامے شاہ نے چونک کر قطع کلامی کی. نہیں جی انرجائل دیا ہوگا. میں خود بھی استعمال کرتا ہوں. بہت فرحت بخش ہوتا ہے. مگر یہ آپ نے اس کے ہاتھ سے ہنٹر کیسے چھینا؟ وہ اب تک حیران تھا کہ مجھ میں ایک روز بعد اتنی حیرت انگیز طاقت کہاں سے آ گئی. اس سے پوچھ لو میں نے کہا. مجھے تو اس پر یقین آئے گا جب آپ اس سے لون میں مقابلہ کریں گے. پھر وہ مڑ کر رستم سے کرخت لہجے میں بولا. چل اٹھ دفعہ ہو جائے یہاں سے. بلی کے بچے ہر وقت میاؤ میاؤ کرتا رہتا ہے. جب رستم وہاں سے چلا گیا تو گامے شاہ نے میرے قریب آ کر ستائشی لہجے میں کہا. آپ نے تو اس وقت کمال ہی کر دیا ہے مرد بزرگ جوانے رنا. تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کی چیخیں سنی تھی. یہ سب درویشوں کا کرم ہے. کیا شان ہے آپ کی. میں نے پہلے کبھی اتنا نورانی اور جلالی چہرہ نہیں دیکھا. وہ بہت بڑا لہجے میں بولا. پھر چونک کر کہنے لگا. یہ آپ نے سلطان احمد کو کیوں کھول دیا ہے؟ میں اسے لینے آیا ہوں. کیا مطلب؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں. اب تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. بزرگوں کا فیض ہوتا رہے گا ہم پر. تم نے اسے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ میں نے گونجدار آواز میں کہا. جمیل اسکر کی طرف اشارہ کیا. اس کا دماغ درست کرنے کے لیے 3 روز سے پھینٹیاں لگا رہا ہوں, چترول کر رہا ہوں, مگر مان کر ہی نہیں دیتا. بڑا آیا اصلاح معاشرہ کا پتر. میں سمجھا نہیں. میں نے بنوے سکیر کر کہا. سیدھا معاملہ ہے صوفی جی. اس نے قریب آ کر ریوالور اپنی جیب میں ڈال دیا اور پھر میرے ہاتھ تھام کر عقیدت سے بولا. اگر ہیروئن اور چرس وغیرہ نوجوانوں اور طالب علموں میں مقبول نہ ہو تو ہمارا بزنس کیسے چلے گا؟ ہم تو ساری قوم کو اس کا عادی بنا کر قومی خدمت کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کا نوجوانوں اور طالب علموں سے کیا تعلق ہے؟ گہرا تعلق ہے جناب عالی. اس نے سرگوشی میں کہا. یہ اسٹوپڈ بوائز اینڈ گرلز اسکول میں پڑھاتا ہے. ہمارا ایک بندہ وہاں ہیروئن کی پوریاں فروخت کرتا ہے. بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس میں مگن بھی رہتے ہیں. لگے دم تو مٹے غم. اس بدبخت کا کیا جاتا ہے. مگر تم. میں نے کوئی سخت سا جملہ کہنا چاہا مگر اس نے درمیان میں سے اچک لیا. جی ہاں کیش ویش بھی دینے کی بات کی تھی. یہ ہمارا خیال رکھے گا تو ہم اس کا خیال کیوں نہیں رکھیں گے؟ لیکن یہ پینڈو مانتا ہی نہیں ہے. اصلاح معاشرہ میں اپنی جان کھلا رہا ہے. احمق ہے. میں نے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا. تم اسے میرے حوالے کر دو, میں اسے سمجھا دوں گا. جی اور مرشد. اس نے مسرت سے مغلوب ہو کر پھر میرے ہاتھ تھام لیے. اور اس کام عقل کو بھی ساتھ رکھیے گا. اس نے سلطان احمد کی طرف اشارہ کیا. اس کی مت ماری گئی ہے. سب لے دے کر کام چلا رہے ہیں مگر یہ ہر جگہ روڑے اٹکا رہا ہے. خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھانے دیتا ہے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کوئی اچھا اصول تو نہ ہوا نا. ٹھیک ہے میں اسے بھی لے جا رہا ہوں. میں نے کہا. لے جانے کا کیا مطلب؟ گامے شاہ نے پلکیں چپکائیں. یہاں آپ کو کیا تکلیف ہے مرشد؟ وہ رستم تھا. اسے بھی آپ نے ٹھیک کر دیا. کوئی گڑبڑ کرے تو بس چمڑی ادھیڑ دیجیے گا. میں تو کہتا ہوں میرے گروہ کے تمام آدمیوں کی ٹیڑھ اپن اب آپ درست کریں گے. ہر ایک دل سے میری اطاعت کرے گا. کاروبار میں محنت سے کام کرے گا. پھر دیکھتا ہوں ہیروئن کیسے نہیں پھلتی پھولتی. کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے یہاں سے جانے دو. پر آپ یہاں سے جا کر کریں گے بھی کیا؟ قرآن اندازی میں نام آ چکا ہے. حج پر جاؤں گا اس ہفتے. میں نے جھنجھلا کر کہا. او خیر ہووے جگ جگ جیو. پھر تو آپ 4-5 روز یہی قیام کرو. بکواس مت کرو. ہٹو سامنے سے. میں نے ہنٹر لہرایا. اس وقت میرا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا. نہیں حضور یہ سب نہیں چلے گا میرے ساتھ.
وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور بھی نکال لیا. یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ, بڑی کتی شاہ ہے, کلیجے میں سوراخ پہلے کرتی ہے, نام بعد میں پوچھتی ہے, سیدھی طرح اس طرف لیں ورنہ. اس نے دھیمی لہجے میں کہا اور ٹرائنگل پر انگلی رکھ دی. سلطان احمد اور جمیل اصغر کو رہا کرو. اس وقت میں ٹیڑھی کھیر بن گیا تھا. گامے شاہ میرا عقیدت مند بن چکا تھا مگر اس کے باوجود میرے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا تھا. یقیناً اسے یہ اندیشہ بھی ہوگا کہ میں باہر جا کر اس کے بارے میں پولیس کو نہ بتا دوں. میں پہلے اس کے چنگل سے چھوٹ چکا تھا. وہ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوگا کہ میں نے باہر نکل کر کیا. ہم لوگوں کو اس نے علیحدہ علیحدہ کمروں میں بند کر دیا. میں روزے بخشوانے گیا تھا مگر یہاں نمازیں گلے پڑ گئیں. ان لوگوں کو رہا کروانے کی کوشش مہنگی پڑ گئی. وہ کمرہ جہاں مجھے قید کیا گیا تھا کسی طرح بھی ایک کلاس جیل سے کم نہیں تھا. اس میں تمام آسائشات موجود تھی. حد یہ ہے کہ انگریزی اور اردو کے تازہ اخبارات تک تھے. گامے شاہ نے جاتے وقت یہ بھی کہا تھا اگر رنگین ٹی وی اور وی سی آر شرعی حدود سے خارج نہ ہوتے تو ان کا بندوبست بھی کیا جا سکتا تھا. مجھے اپنا بڑم قائم رکھنا تھا اس لیے میں نے انکار کر دیا. فوم کے گدوں پر لیٹے جب کافی دیر ہو گئی اور شام کا چٹپٹا اخبار ختم ہو گیا تو میں نے منہ پھاڑ کر جمائی لی اور وہاں سے رہائی کی ترکیبیں سوچنے لگا. اچانک یاد آیا کہ چلتے وقت میں نے 2 شیشیوں میں 2 مختلف دعائیں بھی رکھ لی تھیں, دعائے غیاب اور دعائے بزدلی. دعائے بزدلی میں نے رستم پر استعمال کرنے کے لیے رکھی تھی لیکن اس کے استعمال کا موقع ہی نہیں ملا. اس کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے وقت کا اندازہ ہو پاتا. میرا اندازہ تھا کہ رات ہونے والی ہے. گامے شاہ نے جہاں میرے قیام کا اتنا پرتکلف انتظام کیا تھا وہاں یہ بھی ضروری تھا کہ وہ میرے کھانے کا بھی بندوبست کرتا. میں نے وقت کا اندازہ کر کے دعائے غیاب حلق سے اتار لی. نتیجہ تھوڑی دیر بعد ظاہر ہوا یعنی میں غائب ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے سایہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ کمرے میں ٹیوب لائٹ جل رہی تھی. اس کے بجائے میں نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر جائزہ لیا تھا. مجھے اطمینان تھا کہ میں غائب ہو چکا تھا. تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دروازے کے لاک میں کسی نے چابی گھمائی اور اسے دھکا دے کر کھولا. آگے ایک آدمی کھانے کی ٹرے اٹھائے کھڑا تھا اور اس کے عقب میں ایک ریوالور برادر. ٹرے والا اندر آ گیا مگر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلیں گی اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. یہاں یہاں تو کوئی نہیں ہے نادر, اس نے ریوالور والے کی طرف مڑ کر کہا. کوئی نہیں ہے کیا بکتے ہو, نادر نے ڈپٹ کر کہا. شاہ جی نے کہا ہے کہ اسے 3 نمبر میں بند کیا گیا ہے. وہ صوفی بڑا کایا ہے. ادھر ادھر دیکھو, بیٹھ کے ہار میں نہ چھپا بیٹھا ہو. اور موقع پا کر میں ان لوگوں کو زیادہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا لہٰذا میں نے اس شخص کو دھکا دیا جو کھانے کی ٹرے اٹھائے ہوئے تھا. وہ دھکا کھا کر ایک طرف چال پڑا, ایک طرف جا گرا اور ٹرے اڑتی ہوئی ریوالور والے کے چہرے پر پڑی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا چہرہ سالن میں لتر گیا تھا. ریوالور والا یعنی نادر دوسرے پر برس پڑا. اندھے دیکھتا نہیں ہے کیسے چلتا ہے. میں کہاں چل رہا ہوں یار, وہ تو کسی نے دھکا دیا تھا. وہ سہمے ہوئے انداز میں بولا اور فرش سے اٹھ گیا. بکواس نہ کرو, یہاں دھکے دینے والا کون ہے؟ نادر نے غصیلے لہجے میں کہا. تمہارا باپ, میں نے بھاری آواز میں کہا اور اس کے بعد ریوالور پر لات ماری. ریوالور اس کے ہاتھ سے اپنی جیب میں ڈال لیا اور مبادا وہ دہشت زدہ ہو کر اندھا دھند فائرنگ ہی نہ کر بیٹھے. میرے اس عمل سے وہ بہت ساسیمہ ہو گئے, ان کے چہرے پھک ہو گئے اور جسموں میں کپ کپی دوڑ گئی. کون؟ نادر نے لرزتی آواز میں پوچھا. میں تراکیل ہوں, میں نے گرج کر کہا. اس وقت جن والا روپ دھارنا ہی مناسب تھا. تراکیل, یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے زبان اینٹھنا کر بڑی مشکل سے کہا تھا. میں نیم کے پیر کا جن ہوں, میں نے گلے کی رگیں پھلا کر کہا. نتیجتاً ہلکی سی کھانسی بھی آئی لیکن اس کا رد عمل خاطر خواہ نہ ہوا. یعنی نادر اس کے ساتھی بری طرح سے کانپنے لگے. یہ تو انہیں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی غیر مرئی چیز ان پر حملہ آور ہوئی ہے لیکن جن کا نام سن کر ان کے چھکے چھوٹ گئے. وہ ہم نے کچھ نہیں کیا. بادشاہ لوگ, ہم کو معاف کرو. میں تمہارے ساتھ پشتوں کو بھی معاف نہیں کروں گا. تم نے میرے ایک عقیدت مند کو بہت پریشان کیا, میں نے گرج کر کہا. عقیدت مند کون؟ اس نے چونک کر پوچھا. صوفی ابو العمران, وہ میرا نیاز مند ہے. نیاز مند تو میں بھی ہوں جی. اس نے اپنے لہجے میں مکھن کا استعمال کیا. آپ حکم دے کر دیکھیے. تمہیں بعد میں حکم دوں گا, پہلے مجھے گامے شاہ سے نبڑنے دو, میں نے کہا اور وہاں سے چال پڑا.
اس کے ساتھ شاہ تمترا کیل کا ڈرامہ اس لیے رچانا پڑا تھا کہ وہ دہشت زدہ ہو جائے اور بعد میں کسی موقع پر دخل اندازی نہ کرے۔ گامر شاہ کو میں 1 گھنٹے پہلے اوپر سے گردشی سیڑھی کے ذریعے اترتے دیکھا تھا، اس لیے یہ اندازہ لگایا کہ وہ کسی اوپری کمرے میں ملے گا۔ میں اندرونی زینت سے اوپر پہنچا تو وہ ایک وسیع کمرے میں بیٹھا ملا۔ اس کے گروہ کے آدمی چاروں طرف بیٹھے تھے اور وہ آب نشاط سے شکل کر رہا تھا۔ اس کی آدمی کی کارکردگی کی رپورٹ دے رہے تھے اور اس سے ہدایات لے رہے تھے۔ میں نے گامر شاہ کے عقب میں پہنچ کر بوتل اٹھائی اور اس میں دعائے بزدلی کی شیشی انڈیل دی۔ ٹھیک اسی وقت گامر شاہ کا گلاس خالی ہو گیا اور اس نے اندازے سے بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس کا ہاتھ خالی تپائی سے جا ٹکرایا۔ بوتل وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ مجھے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بوتل تپائی سے نہیں اٹھانا چاہیے تھی۔ میں اس پوزیشن میں بھی تو اس میں دعا ملا سکتا تھا۔ یقیناً بوتل فضا میں ناچتی ہوئی دکھائی دے گئی اور گامر شاہ اس منظر سے خوفزدہ ہونے کے بعد بوتل کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ میں نے فوراً بوتل صوفے کے پیچھے رکھ دی تاکہ فضا میں لہراتی بوتل پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ بوتل کون لے گیا؟ گامر شاہ نے چونک کر اپنے آدمیوں سے پوچھا۔ اس نے چونکہ سر گھمایا تھا، اس لیے اس نے فوراً اسے دوبارہ تپائی پر رکھ دیا۔ بوتل تو اپنی جگہ پر موجود ہے شاہ جی، اس کے ایک گرگے نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے زیادہ پی لی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ گامر نے بنوے سکیٹ کر کہا۔ میں ایتھے ہی رکھی سی، مگر معلوم نہیں کتنے گئی۔ اس نے تپائی کی طرف اشارہ کر کے بتانا چاہا، مگر اس کا ہاتھ بوتل سے ٹکرا گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ ہکا بکا رہ گیا اور بوتل کو یوں گھوڑنے لگا جیسے وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہو۔ پھر آ گئی، کمال ہے، یہ کہیں گئی نہیں تھی شاہ جی، اس گرگے نے کہا۔ بس آپ؟ بس میں کیا؟ گامر شاہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ کچھ نہیں جی، میں ہی گدھا ہوں، آپ سے منہ ماری کیے جا رہا ہوں۔ آپ شغل جاری رکھیں۔ وہ تو رکھوں گا، پر یہ غائب کہاں ہو گئی تھی؟ اس نے بوتل اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے گھمائی، پھر پیار بھرے لہجے میں بولا، میری لال پری مجھے ہی چمکا دیتی ہے اس اندیشے کے پیش نظر کہ بوتل دوبارہ غائب نہ ہو جائے۔ اس نے پانی ملائے بغیر نل سے منہ لگا کر پینا شروع کر دیا۔ ہاں تو تم شروع رہو، اس نے اپنے ایک آدمی سے کہا۔ پھر اس لڑکی کا کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا جی، جامعہ کی بس آئی تو اس میں بیٹھ گئی، میں کھڑا منہ تکتا رہ گیا۔ پھر گامر شاہ نے دار لہجے میں پوچھا، تم واپسی پر اس کا پیچھا نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں کر سکتا تھا جناب، اس شخص نے جواب دیا، اور میں نے کیا بھی اس کا پیچھا۔ جب اس کی کلاس ختم ہوئی تو وہ بس میں بیٹھی اور واپس گھر چلے گئی۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کھوتے تھے پتر، گھر سے چلی تھی تو اس گھر میں ہی واپس آنا تھا نا۔ تیرے گھر پر تو نہیں جا سکتی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی گل بات ہوئی؟ آج تھوڑی سی کامیابی ہوئی ہے جناب، رپورٹ دینے والے نے سہمے سے انداز میں کہا، مگر اسے آزادانہ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ کیا وہ ہائی ہیل پہنتی ہے؟ اس نے بوتل سے 2-3 گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ لال پری اس پر اثر دکھا رہی ہے۔ نہیں جی، وہ ایک پہلوان کی بہن ہے۔ پہلوان؟ کون سا پہلوان؟ گامر شاہ چونکا۔ صرف وہ ہی نہیں، میں ابھی قدرے متوجہ ہوا، ابھی تک میں نے ان کے مکالموں میں دلچسپی نہیں لی تھی، مگر پہلوان اور اس سے منسوب کیے جانے والی لڑکی کی بات سن کر چونک پڑا۔ ایسی ایک لڑکی سے تو میں بھی واقف تھا جو ایک پہلوان کی بہن تھی۔ پھر اس وقت میرے اندیشے کی تصدیق ہو گئی جب اس نے اپنی ناپاک زبان سے ریشما کا نام لیا۔ جگہ، اس نے جواب دیا۔ وہ لڑکی ریشما جگہ کی بہن ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس ڈیوٹی پر کسی اور کو لگا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلوان مار پیٹ کر میرے چہرے کا نقشہ ہی بگاڑ دے۔ بکواس نہ کرو، کام کرنے سے پہلے ہی زنانیوں کی طرح سے ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہو۔ خیر، کوئی اور ترکیب سوچنا پڑے گی۔ اس نے بوتل سے 2 گھونٹ لیے اور سوچ میں مشغول ہو گیا۔ اس کا سرور بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے گنگنانا شروع کر دیا۔ گنگنانے کے دوران وہ اپنی کھوپڑی پر انگلیوں سے تال بھی دیتا جا رہا تھا، جیسے واقعی دماغ سے کوئی چیز برآمد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں تجسس میں اس کے قریب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اچانک ساکت ہو گیا اور چونک کر بولا، یہ زور زور سے سانس کون لے رہا ہے؟ کیوں بشیدے؟ نہیں شاہ جی، میں تو نہیں ہوں، میں نے تو سانس بھی نہیں لی۔ وہ گگی آیا، کوئی نہ کوئی تو ہے۔ گامر شاہ نے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور کر کہا، مجھے بھی اپنی گردن پر محسوس ہوا ہے۔ اس دوران میں نادر ہامتا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تقریباً یہی حال اس شخص کا بھی تھا جو مجھے کھانا دینے گیا تھا۔ نادر نے اپنا چہرہ صاف کر لیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ گامر شاہ نے اس سے پوچھا۔ وہ صوفی تو غائب ہے۔ کیا بکتے ہو؟ میں نے اسے 3 نمبر میں خود بند کیا تھا، کہاں جا سکتا ہے وہ؟ آپ کو مالے سے پوچھ لیں۔
اس نے کھانے کی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی، کسی نے اسے میرے اوپر دھکا دیا، یہ ٹرے کے ساتھ میرے اوپر درم سے آ گرا۔ کیوں کمالے؟ نادر صحیح کہہ رہا ہے شاہ جی، کمالے نے اس بات میں سال لا دیا۔ صوفی کہاں جا سکتا ہے، بڑا پرسرار ہوتا جا رہا ہے وہ، اسے میں نے اپنی امان میں لے رکھا ہے۔ میں نے حت المکان اپنی آواز تبدیل کی اور گونجدار لہجے میں کہا، کون؟ گامے شاہ بوکھلا کر رہ گیا، ویسے بھی وہ راسخ العقیدہ تھا اور روحانیت سے شگف رکھتا تھا، اسی لیے ڈر گیا۔ میں شاہ تمترا کیل ہوں، جنوں کا بادشاہ، ابو العمران میرا نیاز مند ہے، اسی لیے میں نے اسے رہا کروا دیا۔ اب تو سلطان احمد اور اجمیر عسکر کو بھی چھوڑ دے، ورنہ وہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اگر میں انہیں نہ چھوڑوں تو، اس نے اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے کہا، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میں اس کے قریب جا کر اس کی گدی پر 2 کراڑے ہاتھ رسید کرتے ہوئے کہا، پھر ریوالور جیب سے نکال کر فانوس پر فائرنگ کر دی۔ فانوس کے 3 بلب چھناکے سے ٹوٹ گئے اور سب پر شیشیوں کی کرچیاں برس پڑیں۔ ریوالور چلانے کا یہ پہلا اتفاق تھا، مگر اس کے باوجود میں فانوس کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا تھا۔ گامے شاہ اور اس کے گرد چیختے ہوئے دور ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی آسمانی آفت ہے اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گامے شاہ کی حالت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ابتر تھی، کیونکہ دعائے بزدلی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میں چاہتا تو آزاد ہونے کے بعد جمیل اور سلطان کو بھی آزاد کر دیتا، لیکن ایسی صورتحال میں گامے شاہ کا کوئی گرگا انہیں فرار ہوتے دیکھ لیتا تو زر پہنچائے بغیر نہ رہتا۔ ممکن ہے انہیں روکنے کے لیے فائرنگ کر بیٹھتا، وہ زخمی ہو جاتے، لہٰذا بہتر طریقہ یہی تھا کہ وہ لوگ خود ان دونوں کو آزاد کرتے اور احترام سے کوٹھی کے پھاٹک تک چھوڑ آتے۔ یہ گولیاں فانوس کی بجائے تمہارے جسموں میں بھی پیوست ہو سکتی تھیں، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ نہیں شاہ تقریر، گامے شاہ نے تھوک نگلتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا، یہی نام ہے نا آپ کا؟ کوئی گستاخی تو نہیں نہ ہوئی اس چیز سے؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ فوراً سیدھا ہو گیا ہے۔ بہرحال دعائے بزدلی بھی کام کر رہی تھی۔ اس وقت میرا نام اس کے لیے مجسم سارس تھا جو کہیں سے سیدھا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا میں نے اس کی صحیح ادائیگی پر زور نہیں دیا۔ میرا مقصد اس کے بغیر ہی حل ہونے والا تھا۔ ہاں کچھ اسی جیسا ہے، میں نے کہا، مگر تم اس وقت ضائع کرنے کی بجائے ان لوگوں کو رہا کرو جا کر، ورنہ چاند نکلنے پر ہمارا جلال بڑھ جاتا ہے۔ اور نہیں جی سرکار، آبی لو، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، پھر وہ تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ معلوم نہیں میں کہاں کھڑا ہوں اور میری طرف پیٹ کر کے گستاخی کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، لہٰذا سہم کر بولا، تسی کیڑے پاسے کھلوتے ہو جناب، میری پوزیشن تو صحیح ہے نا؟ دعائے بزدلی کے ساتھ ساتھ آب نشاد بھی اپنا جادو جگا رہا تھا، اس لیے اس کا ذہن گڈمڈ ہونے لگا تھا۔ وہ کبھی پنجابی میں اور کبھی اردو میں مخاطب ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے سحر بلکہ میری دہشت میں مبتلا ہے، اس لیے میری ہدایت پر عمل کر ڈالے گا، لہٰذا مجھے وہاں سے چل دینا چاہیے۔ اس گردش زینی کو پہلے میں دیکھ چکا تھا جو عمارت کے عقب میں تھا، لہٰذا میں عقبی کمروں کی طرف بڑھ گیا تو ایک جگہ مجھے وہ زینہ دکھائی دیا۔ میں جلدی اسے طے کرنے لگا، کیونکہ دعائے غیاب کسی بھی وقت دگا دے سکتی تھی۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ آخری زینہ طے کرتے ہی ظاہر ہو گیا میں، اور میرا سایہ زمین پر پڑنے لگا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، اسی لیے عمارت پر تاریکی چھا رہی تھی۔ میں عقبی پھاٹک سے باہر آ گیا اور نالے میں کود پڑا۔ نالا اس وقت خشک تھا، اس میں کوئی فلنگ تک اس کے اندر چلتا رہا، پھر سڑک پر آ گیا۔ نالا پختہ تھا اور اس میں اترنے چڑھنے کے لیے جگہ جگہ زینے بنے ہوئے تھے۔ گھر آتے وقت میں نے اللہ توکل ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا کھایا اور رات کے مینیو میں آلو قیمہ تھا۔ میں اسے زہر مار کرنے لگا تھا۔ گامے شاہ کے ٹھکانے پر ہونے والی اٹھا پٹک اور باغ دور سے میرے دست و بازو کھنچ گئے تھے، اسی لیے بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی اور میں گدھے گھوڑے اور کھچر بیچ کر سویا۔ صبح آفس جانے سے پہلے سلطان احمد آ گیا۔ وہ میرا بہت احسان مند تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سرما بنا کر مجھے آنکھوں میں لگا لیتا۔ پیر بھائی، مجھے یقین تھا کہ جن بادشاہ آپ کی وجہ سے گامے کے ٹھکانے پر ضرور آئیں گے، وہی ہوا، انہوں نے آ کر مجھے رہائی دلوائی۔ گامے کی تو ہوا خراب تھی۔ خیر اب جاؤ یہاں سے، میں اس وقت آفس جانا۔ اور ہاں، اب تم گامے کے ٹھکانے پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کیوں نہیں کر لیتے؟ مگر کس جرم میں؟ جرم؟ میں نے کھوپڑی کھجاتے ہوئے کہا، تم اس کی حویلی پر چھاپا تو مارو، وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ نہیں بڑے بھائی، وہ بہت خبیث آدمی ہے، ایسے گرفت میں نہیں آئے گا، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ کا تعاون اور شاہ تراترم کا کرم شامل رہا تو میں اسے چونٹی کی طرح رگڑ دوں گا، آپ دیکھتے رہیں۔ میں اسے جان چھڑا کر بس اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔
बस जल्द ही आ गई और मैं इसमें बैठकर नश्तर रोड पर उतरा और फिर वहां से पैदल ऑफिस की तरफ चल पड़ा। दरअसल ऑफिस के कोई बुक स्टॉल नहीं था, इसलिए अखबार लेने के लिए मुझे एक स्टॉप पर पहले उतरना पड़ता था। मैं अखबार की सुर्खियों पर सरसरी निगाह डालता था। ऑफिस की तरफ जा रहा था, किसी ने दाएं जानिब से आवाज लगाई, देता जा दयालु, मुझे कुछ देता जा, दोनों जहां में सुख पाएगा। मैंने अखबार से निगाह उठाकर देखा, वही बिजनेसमैन फकीर था जिसने एक रोज पहले मेरी रहमदिली का नाजायज फायदा उठाकर मेरे कपड़े ले लिए थे। देता जा दयालु, मेरे पास पहनने को कपड़ा नहीं, इसने गिड़गिड़ा कर कहा। मालूम नहीं वो मुझे पहचान भी सका या नहीं। फिर मेरे जज्बा रहमदिल को उबार कर आज फिर कपड़े लेना चाहता था। फिर वक्त तो तुम्हारी खिदमत करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, शाम को यहाँ पहुंच जाना। मैंने अखबार का एक कोना फाड़कर उस पर सुल्तान अहमद का पता लिखते हुए कहा। इरादा था कि सुल्तान को फोन करके इसके बारे में हदायत दे दूं और कह दूंगा कि इसे उल्टा लटका कर अच्छी तरह खिदमत करे और खाया पिया गलवाए। ठीक है दयालु, मैं जरूर आऊंगा, वो बोला। मैं ऑफिस में दाखिल हुआ तो सबकी मुस्कुराती निगाहें मुझ पर पड़ी, मगर मैंने सोचा था कि आज किसी को महजूज होने का मौका नहीं दूंगा। इस रोज ज्यादा काम भी नहीं था, बस चंद फाइलें ही किस खाना पड़ी। ताहम दोपहर तक मस्तदी से बैठना पड़ा, क्योंकि मेरी ध्यानदारी के मुजाहरे के बाद इश्तियाक साहब का हुक्म था कि कोई भी वक्त से पहले अपने सिर से नहीं हिलेगा। किसी को चाय के लिए भी उठने की इजाजत नहीं थी। दोपहर को यासीन के साथ ऑफिस से निकला तो इसने खाने के बाद फिल्म देखने का प्रोग्राम बना लिया। रंग महल में डाकू लड़की चल रही थी, इसमें कुत्ते का काम बहुत अच्छा था और फिल्म देखने की वजह वो ही बना था। वापसी पर 6 बज गए। यासीन का घर हनाना के मुखालिफ समत में था, मगर इसने मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर गाड़ी छोड़ने की पेशकश की, जो जाहिर है मैंने बिला शुक्रिया के कबूल कर ली। यासीन ने मेन रोड से चलने के बजाय छोटी सड़कों को तरजीह दी। इस तरह से रास्ता सिमट जाता था। जब इसने टीपू शहीद रोड का चौराहा क्रॉस करके मोटरसाइकिल बाएं जानिब मोड़ी तो एक बस रास्ता रोकी दिखाई दी। अगर यासीन ने फौरन ही ब्रेक ना लगा दिए होते तो मोटरसाइकिल इस बस से टकरा जाती। बस तकरीबन मोड़ पर ही खड़ी थी। इसमें से तालबात उतर रही थी, वो सब किताबों से लदी पदी थी और इनके चेहरों से परेशानी आया थी। यासीन ने मोटरसाइकिल कतरा कर निकालना चाहिए तो बस ड्राइवर ने बताया कि सड़क पर दूर तक कीलें पड़ी हैं, जिसकी वजह से बस के टायर पंचर हो चुके हैं। लिहाजा बेहतर होगा कि हम किसी और रास्ते से चले जाएं, वरना हमको अपनी मोटरसाइकिल कांधों पर लाद कर ले जाना पड़ेगी। यासीन ने सर हिलाकर मोटरसाइकिल मोड़ी। इस दौरान में बस से काफी लड़कियां उतर चुकी थी। इन्हीं में मुझे रेशमा की झलक भी दिखाई दी। जगह की बहन रेशमा, वही जो मेरे दिलो दिमाग और एहसासात पर काबज थी, वही जिसे कुदरत ने मुकम्मल फुर्सत में मेरे और सिर्फ मेरे लिए बनाया था, जो मेरी नींदों में नकब लगाकर ख्वाबों में चली आई थी। मुझे यहीं उतार दो, मैंने यासीन से कहा। क्यों? वो चौंका। क्या सड़क से कीले चुनोगे? नहीं यार, वो दूसरी बात है, मैंने सरसरी अंदाज में उसे बताया। दूसरी बात? उसने मोटरसाइकिल रोकर मेरी तरफ इस्तफहामिया अंदाज में देखा। क्या तुम्हारे यहाँ उतरने से बैनुल अक़वामी सियासत पर खुशगवार असरात रोनमा होंगे? नहीं मेरे यार, वो उधर। मैंने नचार कॉलेज बस की तरफ इशारा किया। ओ अच्छा, ये। इसने जज्बात से मगलूब होकर मेरा हाथ पेचा। इनमें से कौन सी है? वो स्पेस स्वेटर वाली। वो भी कोई लड़की है? यासीन ने नागवाड़ी से कहा। फिर इसने लड़कियों के हजूम पर निगाह दौड़ाते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और सरगोशी में बोला, मेरी मानो तो सफेद जैम्पर वाली को मतवज्जो करने की कोशिश करो, किसी बड़े घर की दिखाई देती है। नहीं माफ करना, वो नहीं थी, मैंने बौखलाकर कहा, क्योंकि रेशमा ने गुलाबी फूलदार जोड़ा पहन रखा था और इसी मुनासिबत से स्वेटर इस्तेमाल किया था। तो फिर वो गुलाबी जोड़े वाली है, वो भी मुनासिब रहेगी। इसने मेरे इंतखाब पर इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन बेहतर होता कि तुम पहले तमाम लड़कियों को देख लेते। क्या मतलब? मुमकिन है इसके बाद कोई और अच्छी निकल आए और तुम्हें अजरत में किए गए फैसले पर नदामत हो। बकवास बंद करो रासपुतीन के चचा, मैंने बनवे टेढ़ी करके कहा। इसका नाम रेशमा है और मैं इसके लिए गुज़श्ता साढ़े 2 महीने में आहे बढ़ रहा हूँ। उफ, कहाँ रहती है ये बदनसीब? यासीन ने फातिहा पढ़ने वाले अंदाज में कहा। वो कहाँ बदनसीब तो मैं हूँ, मैंने गुलूकेर आवाज में कहा। क्यों, खैरियत? क्या किसी थानेदार की बहन है? नहीं, पहलवान की। अबे मारेंगे तब तो। वैसे मैं हुए अंदाज में बोला, एक बार भी मार खा चुका हूँ। किससे? लड़की से। बड़े खुशकिस्मत हो यार। हाय, गुलाबी नाजुक हाथों में चमकीली पापोश वो झूमने लगा। लड़की से नहीं, इसके भाई से। मैंने इसकी खुशफहमी दूर की। अबे नहीं, मच्छर की औलाद, तेरा तो पराठा बन गया होगा।